اب بات کرتے ہیں، ایک بڑا ہمارا اہم مدعا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہم بار بار، ہمارے ملک میں دین تو سب سے زیادہ پڑھایا جاتا ہے، واقعی سب ہم مسلمان ہیں اور ہم پڑھتے ہیں، لیکن بہت سی چیزیں ہمیں کلیئرٹی اس طرح سے نہیں ہوتی ہمارے پاس. حج کے دن کی امپورٹنس اور سگنیفیکنس کیا ہے، اور حج کے دن کی کیا اہمیت ہے ہمارے لیے اور کیا ہونی چاہیے، اس پر ہم نے کرنی ہے بات. جی، اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہم نے دو تین چیزیں اس کے اندر دیکھنی ہے. ایک تو یہ کہ حج کے حوالے سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس مغالطے کا شکار ہیں کہ ہمارے یہاں پر، حالانکہ یہ جو ٹرینڈ ہے یہ زیادہ دیکھا جاتا ہے، وہ یہ کہ بالکل جب آپ آخری عمر کی طرف جانے لگتے ہیں تو آپ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ جی ہم حج کے لیے چلے جائیں، اور اس سے پہلے زندگی کے معاملات میں، کام میں، کاروبار میں اس طریقے سے ہم الجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم نے حج کو آخری پرائیورٹی بنایا ہوا ہوتا ہے. پھر صاحب حیثیت جو ہے، وہ صاحب استطاعت ہے، وہ کیسے ڈیفائن ہوتا ہے حج کے لیے، یہ تمام معاملات جو ہیں ان کے اوپر ہم بات کریں گے. راجہ ضیاء الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے اور معلومات حاصل کریں گے. فون کالز بھی آن کر دیتے ہیں تاکہ آپ کے جو سوالات ہیں وہ بھی ہم اپنے اس پروگرام میں سیگمنٹ میں شامل کر سکیں. السلام علیکم راجہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راجہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو اس دن کی اہمیت کو ہی ذرا ہم ڈیفائن کر لیں، لوگوں کے لیے بھی، ہماری بھی ذرا اس سے تربیت ہو جائے گی کہ ہوتا کیا ہے، اہمیت کیا ہے حج کے دن کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ہمارے جو 5 پلرز ہیں اسلام کے اندر، ان میں سے ایک جو ہے وہ حج ہے. اور جو لوگ بھی صاحب استطاعت ہیں، جن کے پاس بھی اس سفر کو کرنے کے پیسے موجود ہوتے ہیں، ان کو انشاءاللہ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اول پرائیورٹی کے اوپر، ٹاپ پرائیورٹی کے اوپر اس کو پہلے سے ادا کر لیں. اور جیسا کہ ابھی اویس بھائی نے ذکر کیا کہ اس میں خواہ کی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیے ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کتنی رکھی ہے. تو جب بھی آپ کے پاس، آپ اپنی فائنینشیل پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، بجٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جب انسان کے پاس صحت ہوتی ہے، یعنی اس سے پہلے کہ آپ کی صحت میں کوئی پرابلم آ جائے یا کوئی فائنینشیل آپ کو جو ہے نا پرابلم آ جائے، آپ کو پہلی فرصت میں کوشش کرنی چاہیے کہ آپ جو ہے ان جو آپ کے اوپر فریضہ ہے، آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے، اس کو آپ پورا کریں. اور یہ اس کی اہمیت جو ہے، جہاں تک ہم اس کی بات کرتے ہیں تو اس کی بے پناہ اس کے بارے میں ورچوز یا ان کے بارے میں فضائل موجود ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس شخص کا بھی حج قبول ہو جاتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ، یعنی اس کے گناہ اس طرح دھل جاتے ہیں. اور یقین کریں کہ یہ ہمارے لیے نا زندگی کو نیا سٹارٹ دینے کے لیے بھی بڑا زبردست اپرچونٹی ہوتی ہے کہ جو بھی ہمارے سے غلطیاں ہو گئیں، کوتاہیاں ہو گئیں، جو کچھ بھی ہم نے کیا، اب اللہ تعالیٰ ہمیں چانس دے رہا ہے کہ ہم اس کو ری سٹارٹ کریں اور اپنی زندگی کو نئے سرے سے سٹارٹ کریں. اسی طرح سے ایک اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس بندے کے گناہ بھی معاف کرتے ہیں اور وہ بندہ فقر و فاقے سے بھی دور رہتا ہے جو انسان حج اور عمرہ کے یہ جو مناسک ہیں ان کو پورا کر لیتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی آپ کو رزق میں کوئی پرابلم نظر آ رہا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو فائنینشیل پرابلم سے گزرے، تو اس اعتبار سے بھی آپ کے لیے اچھا. اور پھر آپ کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، اور پھر ایک تیسری روایت بھی ہے جہاں پہ یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ جو بندہ بھی، جس کا بھی حج قبول ہو جاتا ہے، اس کے لیے کوئی یعنی اس کے سوا کوئی اجر نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے. سو اب وہ بندہ جو ہے جنتی ہو جاتا ہے. اس لیے یہ ایک سٹرگل ہے اس میں ایک، اور خاص طور پہ خواتین کے لیے یہ جہاد ہے. مردوں کا جہاد تو دوسرا ہے، لیکن خواتین کے لیے یہی ان کا جہاد ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں آپ کو جان بھی لگانی پڑتی ہے، آپ کو مال لگانا پڑتا ہے، آپ کو ایفرٹ کرنا پڑتا ہے. اور کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے. آپ اپنے آپ کو ہمبل کر دیتے ہیں. سب لوگ جو ہیں وہ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں. سو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. پھر امت کو جوڑنے کے لیے بھی ایک آپ سمجھ لیں کہ بہت زبردست پلیٹ فارم ہے. کئی ایسے ریورٹس ہیں، وہ لوگ جو کہ جنہوں نے پہلے مسلمان نہیں تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، تو انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو اکثر علماء نے ان کو کہا کہ اگر تمہارے پاس مال ہے تو فوراً حج کے لیے نکل جاؤ. تو وہ جب حج سے واپس آئے نا، تو ان کی سٹوریز آپ سنتے ہو تو وہ بتاتے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے تو اتنا ایک لائف چینجنگ ایکسپیرینس تھا کہ ہمیں نظر آیا کہ مسلمان جو ہے وہ صرف پاکستانی اور عرب کا نام نہیں ہے، وہاں پہ آپ کو ہر رنگ اور نسل کا مسلمان نظر آتا ہے، جو کہ پھر آپ کو ایک امت مسلمہ کا وہ جو کانسیپٹ ہے وہ بھی آپ کے دل میں اجاگر کرتا ہے کہ نہیں، یہ سارے میرے بہن بھائی ہیں. اور واقعی میں نے دیکھا کہ اٹس اے بیوٹیفل فیلنگ کہ جب آپ دیکھتے ہو کہ اس طرح کے لوگ ہر جگہ سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور سب کا مقصد ایک ہے اللہ کی رضا ہے. تو الحمدللہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت ہمارے دین کا ایک حصہ ہے. ہاں بالکل صحیح ہے. اچھا راجہ صاحب سے ایک چیز میں چاہوں گا، پلیز شفا ذرا پوچھ لیں کہ راجہ صاحب یہ جو صاحب استطاعت ہے اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں ہمارے لوگوں کے لیے. اور اس میں ایک اور کنفیوژن بھی یہ سامنے آتی ہے کہ مثال کے طور پر اگر حج جو ہے وہ اس کی جو کاسٹ آ رہی ہے وہ 5 لاکھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل میرے پاس 5 لاکھ روپے جمع ہیں جو میں نے کام کر کے اور اپنی نوکری کر کے جمع کیے ہیں، تو اس 5 لاکھ سے مجھ پر حج فرض ہوا ہے یا میں اپنے والدین کو حج کرانے کی پرائیورٹی رکھوں؟ یہ بھی ایک بڑی کنفیوژن ہے. دیکھیے اس میں پہلی بات تو یہ کہ جو بھی شخص، یعنی ایک جس طرح ہمارے لیے کوئی بھی
ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کرتے کہ ہمارے لیے کوئی ایسا معاملہ کریٹ ہو جائے کہ ہمارا گھر جو ہے گھر بار بالکل فقر و فاقے میں چلا جائے اس چیز کی وجہ سے. تو جب آپ کے پاس اتنا مال اکٹھا ہوگا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ بڑے مطلب ایک طرح سے کہہ لیں کہ مینج کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, آپ اس کو پورا بھی کر لیں گے, اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ویسے بھی جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ آپ کے فقر و فاقے کو دور کرتا ہے, تو انسان کو یعنی اوور تھنکنگ میں نہیں جانا چاہیے کہ اب ایک روپیہ جوڑ رہا ہوں اب یہ ہوگا. ہاں مطلب اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ کمفرٹیبلی مینج ہو جائے گا, میں کر لوں گا, تھوڑا بہت ہوگا لیکن ہو جائے گا مینج, تو اس کو کر لینا چاہیے, اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے. اور دوسری بات جہاں تک پیرنٹس کی بات ہے تو اگر آپ کروا سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اگر خاص طور پہ اگر آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, اگر آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے لیے بھی یعنی کوئی نہ کوئی پہلے ان کو کرائیں یا پہلے خود کریں اگر آپ کے پاس جمع ہو گیا ہے تو خود کرنا تو آپ کے لیے ضروری ہے, کیونکہ آپ کے اوپر فرض سب سے پہلے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. تو آپ کے پیرنٹس پہ جو چیز فرض تھی, اب دیکھیں ان کے اپنے مال کے حساب سے تھی, ان کی اپنی صحت کے جو ہے نا اعتبار سے تھی, تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ چیز کر سکتے ہیں تو پھر ان کے لیے بھی جو ہے نا مینج کرنا ایک اچھی بات ہوگی. اور دیکھیے سب سے خوبصورت چیز جو ہم اس میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ پورا جو ہمارا ذوالحجہ کا عشرہ ہے, پورا مہینہ بھی ہے, اور خاص طور پہ جو پہلے 10 دن ہیں ان کا جو کلائمیکس ہے نا وہ یہ حج کے دن ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں بھی دیکھیں کہ یوم عرفہ بھی آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور آج جو ہے نا مطلب سعودیہ میں اگر آپ دیکھیں تو یوم عرفہ ہے, ہمارے اعتبار سے وہ ذوالحجہ 9 تاریخ کل بنتی ہے انشاءاللہ. لیکن اس دن کے بھی اتنے ورچوز ہیں کہ آپ دیکھیں کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے بھی وہ لوگ جو حج کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے بھی یعنی درجات بلند فرما رہا ہے, گناہوں کو معاف کر رہا ہے, زندگیوں میں خیر و برکت ڈال رہا ہے. لیکن جو لوگ یہاں پہ بھی بیٹھے ہیں جو صاحب استطاعت نہیں ہیں, کیونکہ اکثر اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس پیسے نہیں تو اب ہم کیا کریں, کیونکہ لوگ نا مس آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ اس طرح سے بیچارے ہینڈ ٹو ماؤتھ بیچارے جو ہے نا زندگیاں گزار رہے ہیں, سفید پوش ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ایسا سلسلہ کریٹ کیا ہوا ہے کہ جو لوگ حج پہ نہیں بھی ہیں کسی وجہ سے بھی, ان کے لیے بھی وہ ثواب کا اور اجر کا معاملہ ایسا کھولا, خاص طور پہ یہ 9 ذی الحجہ کے اعتبار سے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ محمد یونس صاحب ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر فرمائیے, کیا کہیں گے؟ جھنگ سے کال کر رہے ہیں. بات کر رہا ہوں. جی جی یہ میں راجہ صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اپنے ماں باپ کے حصے کا کسی اور کو حج کرایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. اور حج کے دن کیا روزہ رکھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, حج کے دن روزہ رکھنا ضروری ہے یا نہیں, اور کیا اپنے ماں باپ کے بجائے کسی اور کو حج کرایا جا سکتا ہے؟ اچھا, جہاں تک حج کے دن روزہ جو حاجی ہے نا وہ روزہ نہیں رکھتا, ٹھیک ہے, لیکن یوم عرفہ کا جو روزہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیث میں اس کو ہائیلی ریکمینڈڈ یا مستحب چیز قرار دیا. خاص طور پہ یہ کہ آج کے دن کا یعنی کہ جو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہوتا ہے وہ اگر آپ رکھتے ہیں, یہ ان کے لیے جو حاجی نہیں ہے, بالکل صحیح, اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس شخص کے جو اس کا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے سال کے اور اگلے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو الحمدللہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اپنے گناہوں کو معاف کرنے کا. اور ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو یعنی جو عرفہ کا دن ہے, یعنی اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے نا لوگوں کو, وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی عرفہ کا دن کون سا والا ہے, یہ والا ہے جو آج سعودیہ میں حجاج جو ہے جہاں پہ پہنچ گئے ہیں تو یہ عرفہ کا دن ہے یا یہ 9 ذی الحجہ ہے. تو یہ بھی کنفیوژن میں دور کرتا چلوں کہ اس میں دونوں رائے پائی جاتی ہیں علماء کے بیچ میں, لیکن میرے مطابق جو زیادہ قوی رائے ہے وہ یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ انشاءاللہ وہ یوم عرفہ کا بنتا ہے, کیونکہ ہم لوگ جتنی بھی ہماری عبادات ہیں اس میں ٹائم باؤنڈ ایک طرح سے نہیں ہے, اس لحاظ سے کہ جس طرح فجر کی نماز ہم پڑھتے ہیں ہم اپنے حساب سے پڑھتے ہیں, ہم سعودیہ کے ساتھ ٹائی اپ نہیں کرتے. اسی طرح سے رمضان جب شروع ہوتا ہے ہم اپنا چاند دیکھ کے رمضان شروع کرتے ہیں. اسی طرح عید ہے یا جس کو ہم یوم النحر کہتے ہیں یا قربانی کا دن جو ہوتا ہے, قربانی کا دن ہم اپنا کرتے ہیں, ہم یہ نہیں کرتے کہ چونکہ سعودیہ میں اگر آج قربانی ہوئی ہے تو ہم بھی آج کرتے ہیں, تو وہ ہر علاقے کے اعتبار سے ہوتا ہے. تو اس لیے اس اپرچونٹی کو یعنی جو 9 ذی الحجہ کا روزہ جو ہے یہ ہمیں مس نہیں کرنا چاہیے. زیادہ سیف کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی کر لیں, ہمارے ساتھ بھی کر لیں, لیکن انشاءاللہ کیونکہ یہ اس کے ورچوز بہت زیادہ ہیں. اور سبحان اللہ یہ ایسا ٹائم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کا معاملہ کرتا ہے, تو ہم کیوں اتنی بڑی اپرچونٹی کو جب اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اور یوم عرفہ جو ہے خاص طور پہ یہ وہ دن ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ جوک در جوک لوگوں کو آگ سے نجات بھی دیتا ہے, دعائیں قبول بھی کرتا ہے. تو یہ وہ ٹائم ہے ضائع نہیں کرنا, گنوانا نہیں چاہیے. اچھا راجہ صاحب ایک اور سوال ہے, حج بدل میں بھی ذرا کنفیوژن پائی جاتی ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حج بدل آپ کسی کے لیے اس وقت کریں جب کسی نے آپ کو کہہ دیا ہو کہ دیکھو اگر میں فوت ہو گیا یا میری طبیعت کی خرابی کی وجہ سے میں نے تو زندگی گنوا دی اور میں نہیں کر سکا, اور وہ آپ کو کہہ گیا ہو ایک طرح سے وصیت نامہ ٹائپ چیز کے آپ اس وقت کریں. اور ایک وہ ہے کہ آپ خود کریں کہ میرے والد صاحب نے حج نہیں کیا تھا تو اب میں ان کی جگہ کر رہا ہوں, تو کیا یہ دونوں حج بدل کے اس میں آتے ہیں یا نہیں آتے؟ اور دوسری چیز یہ کہ ایک شخص ہے جس کے پاس پیسہ ہے بے شمار, اور دوسری طرف وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ
ملک میں یا اس کے گھر میں ہی غربت بہت زیادہ ہے, جو ملازم اس نے رکھے ہیں وہ دیکھ رہا ہے کہ ان کی حالت خراب ہے, وہ خود تو بار بار حج کرنے جا رہا ہے, اور ہر سال وہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, اب تو خیر وہ قانون ہے 5 سال بعد ہی آپ جا سکتے ہیں, لیکن ایک وہ بھی ہے کہ آپ وہ خود حج کر رہا ہے بار بار, لیکن جو پیسہ کسی اور غریب کو دے دینا چاہیے تو وہ کیا حج اتنی ہی فضیلت ہوگی اس کی حجوں کی بعد میں؟ دیکھیے سب سے پہلی بات جو آپ نے کی وہ یہ کہ ایک صحابیہ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ حج کرنا چاہتی تھی لیکن ان سے بہرحال نہیں ہوا, تو میں ان کے بہاف پہ حج کر دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری ماں کا کہیں پہ قرضہ ہوتا تو اب تو وہ چلی گیا, تو کیا تم اس قرضے کو جھکاتی ایسے رہنے دیتی؟ تو ان کا لازمی جھکاتی, اگر قرضہ تھا تو وہ دینا تھا. تو نے کہا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے کہ جو اللہ کا قرض ہے وہ اس کو واپس دیا جائے. تو اس سے پتہ ہی چلا کہ اگر ہمارے والدین جو ہیں چاہے وہ وصیت کر کے گئے ہوں یا نہ کر کے گئے ہوں, اگر ان کی زندگی میں حج رہ گیا ہو, پہلے آپ اپنا پورا کر لیں انشاءاللہ, اپنا حج پورا کر لیں. وہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قو انفسکم واہلیکم, اپنے آپ کو پھر اپنے گھر والوں کو, تو پہلے اپنا کر لیں اور اس کے بعد اگر آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو آپ اپنے والدین کے بہاف پہ بھی حج کر سکتے ہیں. ہاں بعد میں کر لیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے بہاف پہ اس چیز کو انشاءاللہ قبول فرمائے گا. دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بار بار حج کر رہے ہیں, اور یہ دیکھیے دین میں نا پرائرٹائزیشن ہے, دو قسم کے, فرض تو ایک ہی دفعہ ہے, فرض ایک ہی دفعہ ہے. اگر دیکھیں آپ کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت استطاعت دی ہے, آپ کریں الحمدللہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں, لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو میرا مال ہے اس کا بیسٹ, میں اگر بزنس ٹرم یوز کروں, بیسٹ انویسٹمنٹ کیا ہوگی اس کی, ٹھیک ہے نا. جس طرح لوگ بزنس انویسٹمنٹس کرتے ہیں تو وہ اپنے پورٹ فولیو کو ڈائیورسیفائی کرتے ہیں, وہ یہاں بھی پیسے ڈالتے ہیں یہاں بھی ڈالتے ہیں. تو ایک ہے فرض کو چھوڑنا, یعنی آپ اپنے فرائض پورے کریں. جس طرح بھی لوگوں نے قربانی پہ بھی یہ بحث چھیڑ دی تھی کہ بھئی قربانی کی جائے یا غریبوں کو مال دے دیں, بیوہ کی شادی کرائی جائے. تو بات یہ کہ جو چیز آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز آئی, یہ ہمارا ایکچولی کل کا ٹاپک ہے, اویس خاموش ہے اس پہ بتا نہیں رہا, یہ اویس کی سجیشن تھی, اویس نے کہا ہم اس پہ بھی بات کریں گے. یہ ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے کہ بھئی میرے پاس پیسہ بہت ہے, تو بجائے اس کے کہ میں وہ سلوٹر کروں اور وہ قربانی جانور جان اس بیچارے کی, تو میں پیسہ دے دوں گا کسی کو. بالکل بالکل. تو میں آپ کا وہ سپوائلر نہیں کرتا, کل کا شو نہیں ہم نے بتا دیا ناظرین کو, وہ ٹیون ان کریں گے کل. تو خیر اتنا میں کہ بتا دوں کہ اگر آپ نے, مطلب شارٹ آنسر یہ ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ حج کر چکے ہیں تو ٹھیک ہے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے. اگر آپ کے پاس بہت مال ہے اور آپ کے پاس استطاعت ہے کہ آپ اپنے گرد و نواح میں جو آپ کے لوگ ہیں, آپ کے عزیز و اقارب ہیں, ان کی بھی ہیلپ کر سکتے ہیں, تو ضرور کریں. اور جہاں جہاں پہ آپ اللہ کی راہ میں لگا سکتے ہیں, چاہے وہ دین کی دعوت میں لگانا ہو, چاہے آپ نے کسی مسجد کی تعمیر میں لگانا ہو, غریبوں کو یعنی کھلانے پلانے میں کرنا ہو, جہاں جہاں پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی آپ لگائیں ضرور انشاءاللہ.